پروگرام نیوز واچ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود ہیں بریگیڈیئر اسد منیر، ایاز امیر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمیں گفتگو میں جوائن کیا ہے ابھی سابق سفیر پاکستان کے جناب جاوید حسین صاحب نے۔ بہت شکریہ جاوید حسین صاحب۔ گفتگو اس بات پہ ہو رہی ہے کہ ظاہر اخباروں میں خبریں چھپ رہی ہیں، ایک طرف سے جو قبائلی علاقے ہیں شمالی وزیرستان میں آپریشن کے لیے دباؤ ہے، اور پھر بھارت میں جا کے جرمنی، فرانس اور روس کے جو حکام ہیں وہ بھی پاکستان پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سارا جو پریشر بن رہا ہے اس حوالے سے ہماری کوئی پرو ایکٹیو پالیسی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ جی، صورتحال جو ہے وہ ایک تو افغانستان میں بڑی پیچیدہ ہو چکی ہے، کیونکہ امریکہ نے وہاں پر غلط حکمت عملی کو اختیار کیا ہے۔ جہاں تک تو القاعدہ کے خلاف جنگ یا جدوجہد یا لڑائی کا سوال ہے، اس پہ تو کسی کو میرے حال میں نہ اعتراض ہے، نہ اس کے بارے میں کوئی دو رائے ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے پریٹیکسٹ کے اوپر افغانستان میں جا کر ایک ایسی حکومت قائم کرنا جس نے وہاں کے پشتونز کو، جو وہاں کی آبادی کی آدھا حصہ ہیں، ان کو ڈس انفرنچائز کر دیا گیا ہے، یہ افغانستان کے لوگوں کے لیے قابل قبول چیز نہیں ہے، اور اس لیے وہاں پر آرم کانفلکٹ جاری ہے۔ اور چونکہ وہاں پہ پشتونز کے ساتھ فورن فورسز کی لڑائی ہو رہی ہے، تو ہمارے ٹرائبل ایریا سے جو پشتون ہیں وہ بھی خواہ مخواہ اس میں حصہ لینے کے لیے حصہ لیتے ہیں، کیونکہ ٹرائبل لنکس ہیں، پشتونز کی کلچرل ٹریڈیشنز ہیں۔ تو یہ اس کا حل یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اوپر یہ دباؤ ڈالا جائے کہ ہم اپنے ملک کو ڈیسٹیبلائز کر دیں، بلکہ اس کا حل یہ ہے کہ امریکہ افغانستان میں ایک پولیٹیکل انیشیٹو لے فار نیشنل ریکنسیلیشن، یعنی جو وہاں بھی مختلف کمیونٹیز ہیں، چاہے پشتونز ہیں، نان پشتونز ہیں، ان کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے کر کے ان کی بات چیت کا آغاز کیا جائے، تاکہ وہاں پہ نیشنل ریکنسیلیشن ہو، نئی ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو، اور ایسی گورنمنٹ وہاں پہ قائم کی جائے جس میں مختلف کمیونٹیز کو ان کا جو جائز حق ہے پاور بھی وہ ملے۔ اگر اس قسم کا وہاں بھی انیشیٹو لیا جائے گا تو افغانستان میں امن قائم ہوگا، اور افغانستان میں اگر امن قائم ہوگا تو جو ہمارے ٹرائبل ایریاز میں لوگ ہیں، پشتون ہیں، ان کے لیے کوئی جواز نہیں رہے گا کہ وہ افغانستان میں جا کے کسی قسم کا کوئی اپنے بھائیوں کے ساتھ، پشتون جو ہیں وہاں پہ، ان کے ساتھ لڑائی میں حصہ لیں، کیونکہ وہ لڑائی ایک لحاظ سے ختم ہونی شروع ہو جائے گی۔ تو ایک تو یہ چیز ہے جس کے اوپر ہمیں یعنی ہماری عسکری اور سیاسی جو قیادت ہے ان کو چاہیے کہ ان لائنز پہ امریکی قیادت کو یعنی پرسویٹ کریں، کنونس کریں۔ یہ آسان کام نہیں ہوگا، لیکن آلریڈی امریکہ میں مختلف آوازیں ایسی آ رہی ہیں جس میں یہ ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے کہ امریکہ جو ہے افغانستان میں نیشنل ریکنسیلیشن کے لیے نئے انیشیٹیو لے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ جاوید حسین صاحب نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے۔ اسد منیر صاحب، بات وہیں پہ جا رہی ہے کہ امریکہ افغانستان کے اندر کوئی نیشنل ریکنسلیشن کے لیے بھی کوشش کرے، کیونکہ جتنا خرچہ وہ ظاہر ہے وہ جنگوں پہ کر رہا ہے، اب وہ ظاہر ہے اس کے بعد پھر سوشل سٹرکچر، انفراسٹرکچر کو بھی ڈیولپ کرنا ہے، وہاں پر بھی کام ہونے ہیں۔ آپ کی رائے کیا ہے اس بارے میں؟ یہ بھی جو ان کا لویا جرگہ ہوا تھا اسی موضوع پر ہوا تھا، اس میں انہوں نے ایک پالیسی بنائی ہے کہ جو طالبان کے فٹ سولجرز ہیں ان کو انسینٹیو دے کر، جابز دے کر، تاکہ ان کو سوسائٹی میں دوبارہ شامل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو طالبان ہیں لیڈر، جو افغانستان کے آئین کو مانتے ہیں، ان کے ساتھ بھی بات چیت ہونی چاہیے، اور اس میں ہوئی بھی ہے ان کے درمیان مختلف مقامات پر اور مختلف موقعوں پر۔ ان کی یہ پالیسی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کی جو اپنی ایک فوج ہے جس کو یہ تیار کر رہے ہیں، اس کی اتنی طاقت ہو جائے کہ وہ فی الحال تو ان کے ساتھ ابھی آپریشن جو مارجا ہیلمنڈ صوبے میں ہوا ہے وہ ان کے ساتھ تھے، پھر ان کا نیکسٹ فیز آئے گا کہ جی ان کو یہ بیک گراؤنڈ میں رہیں، ان کو ایئر سپورٹ دیں، اور وہ انڈیپینڈنٹ ایک آپریشن کریں۔ جب وہ اس قابل ہو جائیں گے تو یہ انہوں نے اسٹریٹجی ساری بنائی ہوئی ہے کہ یہ فیزز میں ہم یہ شروع کریں گے، تھوڑے سے لوگ یہ اگلے سال ہو سکتا ہے تھننگ آؤٹ ہو، لیکن وہ اتنے زیادہ نہیں ہوں گے، پھر اگلے سال دوبارہ اس کو ریویو کریں گے، اور 2014 تک جو انہوں نے رکھی ہوئی ہے، چاہے
وہ ہو یا نہ ہو، لیکن اگر انہوں نے افغانستان کو ایسی حالت میں چھوڑا کہ وہاں پر دوبارہ ایک سول وار ہو جاتی ہے تو وہ پاکستان کے لیے بہت نقصان دہ ہوگی۔ اچھا ایاز صاحب، ایک اور اہم نقطہ جو تھا جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کے خیال میں، چونکہ آپ ایک سیاسی ورکر ہیں اور رہنما ہیں، یہ جو 26/11 کا جو واقعہ ہوا ممبئی کے اندر، اور پھر ان کے لواحقین امریکہ کے اندر جا کے عدالت میں جاتے ہیں اور پھر وہ ISI کے حکام کو ملوث ٹھہراتے ہیں اور پھر سمن جاری ہوتا ہے، اس کو آپ نے کیسے دیکھا ہے؟ یہ ایک وہ جو سول وہ جو ایک وہاں پہ لٹیگیشن ہوگا انہوں نے کہا ہوگا، لیکن ہم کون سا ان کو ہینڈ اوور کر رہے ہیں۔ اب جہاں پہ میں ایک اور آپ کو مثال دے دوں کہ جہاں پہ ہم سٹینڈ لینا چاہیں، امریکنز نہیں چاہتے تھے کہ ہم AQ خان کو، ڈاکٹر AQ خان کو ان کے حوالے کریں، لیکن ہم نے نہیں کیا، حالانکہ وہاں پہ تب جنرل مشرف تھے۔ تو ایک لائنز ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کہاں تک ہم نے جانا ہے، کہاں تک نہیں کرنا، تو انہوں نے نوٹسز دیے ہیں تو اس پہ آپ عمل درآمد۔ یہ ڈرون کے حوالے سے کوئی آپ کو نظر آتا ہے کوئی پالیسی میں تبدیلی، یا ڈرون کا سلسلہ جاری رہے گا، یا پھر ہمیں ہی اس حوالے سے کوئی ظاہر ہے دو ٹوک بات کرنی ہوگی ان کے ساتھ؟ نہیں، وہ بنا ہوا ہے، لیکن ہمیں یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ یہ سارے کے ساری بیماری ہم نے اپنے سرزمین میں کیسے پیدا کر لی ہے۔ یہ امریکہ نے تو نہیں کی، یہ فیصلے تو ہم نے خود کیے ہیں۔ یہ جو ہم امارات اور ہر ایک کو جو امارت وہ ایمریٹس بنی ہوئی ہے، ساؤتھ وزیرستان میں تھی، اب نہیں ہے، اب نارتھ وزیرستان میں ہے، ہم نے ان ایلیمنٹس کو سالہ سال ڈیکیڈز کے لیے کیوں بنا دی؟ یہ ہمارے یہ جو دماغ سے افغانستان کو کنٹرول کرنا، اسٹریٹجک ڈیپتھ، جہاد یہاں پہ، جہاد وہاں پہ، یہ بخار ہمارے ذہن سے کب نکلے گا؟ اب جنہوں نے ممبئی پہ حملہ کیا تھا، ظاہر ہے ہماری حکومت نے وہ نہیں کروایا تھا، پر وہ ایلیمنٹس گئے تو پاکستان سے تھے۔ یہ کیا بات ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں چیز وہ فٹ پرنٹس جو ہیں، نشانی پاؤں کی جو ہے، وہ پاکستان سے ملتی ہے، تو کم از کم اسد صاحب آپ فرمائیے گا کہ اگر ہم اس کو ظاہر ہے کہ ایک جامع شکل دینا چاہیں تو پاکستان کو کیا کرنا ہوگا ایسی صورت میں کہ جب یہ ہر طرف سے ظاہر ہے کہ دباؤ بھی بڑھایا جا رہا ہے؟ ضمیر صاحب نے جو بات کی ہے وہ بالکل صحیح ہے، ان کو ہم نے جو ہے نا ٹالریٹ کیا ہے۔ صحیح فیصلہ کرنے والے لوگ تھے، وہ جو ہے نا وہ شش و پنج میں تھے، کوئی بولتا تھا کہ جی ان کے ساتھ مذاکرات کریں، کوئی بولتا تھا آپریشن کریں، تو وہ پھر ایک سٹیج ایسی آئی کہ جی یہ ثابت ہو گیا کہ جی صرف مذاکرات سے یہ کام نہیں چلتا، وہ پاور چاہتے ہیں، وہ وہاں پر اپنی ایک پیرالل ایڈمنسٹریشن چلانا چاہتے ہیں، اور وہاں یہ جو پوری تحریک طالبان بنی تھی۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو پاکستان کا رول ہے، یہاں سے لوگ جاتے ہیں لیکن اس کو ایگزیجریٹ کیا جاتا ہے، وہ اپنے جو ہے نا علاقے انہوں نے نہیں کلیئر کیے۔ یہ شمالی وزیرستان بھی کلیئر ہو جائے گا، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہاں پر یہ انسرجنسی رکتی ہے کہ نہیں رکتی۔ وہاں پر یہ سارے لوگ یہاں تو نہیں ہے افغانستان والے جو ان سے لڑ رہے ہیں، وہاں پر بھی ہیں، مختلف صوبوں میں ان کے بیسز ہیں۔ تو جب یہ شمالی وزیرستان کلیئر ہو جائے گا تو اس کے بعد پاکستان کے اوپر الزام لگانا میرا خیال ہے کہ مشکل ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسد منیر، دفاعی تجزیہ کار، اور بہت شکریہ ایاز امیر صاحب، آپ نے ہمیں اس اہم موضوع میں جوائن کیا۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسد منیر کا یہ کہنا تھا کہ شمالی وزیرستان بھی کلیئر ہو جائے گا، لیکن پھر سوال یہ اٹھے گا کہ افغانستان کے جو علاقے ہیں ان میں کیا صورتحال ہوگی، کیا وہاں پر انسرجنسی رکے گی یا نہیں؟ یہ ایک اہم سوال ہوگا امریکہ اور نیٹو کے لیے۔ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہم ذکر کریں گے کہ بے نظیر بھٹو شہید قتل کیس میں اس کی تحقیقات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے، آج عدالتی کارروائی ہوئی ہے، ہم آپ کو بتائیں گے ایک بریک کے بعد۔